معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيت به باسرة وانظر له وإذا وجهه تلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه الشام عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال اليوم أني والشام عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله أتظن أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي
قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك بالحسن بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة ابن رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وسيب خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وقلت السلام عليك يا رسول الله أتأذن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعما بيد من السماء وقال اللهم إن هؤلاء الآل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن عادهم وبل لمن عبهم إنهم مني من فجعل صلوات وركاتك ورحمتك غفرانك ورزوانك لي وليهم وإيد مرسى ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال له يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال علم جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل النبوة ومعاد رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل فقال جبرائيل يا ربي اتخذون عبدا يكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله اليوم عليك السلام خصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي والجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لازمتم وقد أزلت خلاماكم فهل تعزل رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فهبط جبرائيل معنا تحت الكساء فقال عليكم يقول إنما يريد الله ليعذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال النبي رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي باص بالحق النبي مصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا فيما في من ما في أهل الأرض وفي يوم من شيئا بينا إلا ونزلت أحمى بحفظهم ملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال إن الله يفوزنا وفاد شيئا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باس منك نبي مصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا فيما في من ما في أهل الأرض وفي يوم من شيئا بينا وفيهم يوم الله فرج الله هم ولا شفى الله هم ولا طالب حاجة لبغض الله حاجة. فقال ولا يفوزنا وسويدنا وكذلك شيئا فادوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی. آج ہم جشن امام حسن عسکری علیہ السلام منا رہے ہیں. حدیث قصہ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اصغر رضا نقوی ابھی حدیث قصہ آپ سماعت فرما رہے تھے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جو ایک معجزاتی بارگاہ ہے، جہاں پر پورے سال لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. جمعرات کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہاں پر ہر سال 2 ربیع الاول کو یہاں ایک سالانہ مجلس اعزا مولا عباس علیہ السلام کے مناسبت سے برپا کی جاتی ہے. یہ بارگاہ ہے درباب مولا باب الحوائج مولا غازی ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام. اور آج ہم یہاں پر اس محفل کو سجا رہے ہیں، جشن امام حسن عسکری علیہ السلام منا رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ذاکرہ ڈاکٹر سرت عسکری صاحبہ، جو کہ کسی بھی تعارف کی بے انتہا محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ سے بے انتہا آپ ہمارے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت ان کی انداز ہے گفتگو کا، اور ماشاءاللہ سے بے انتہا مجالس پڑھتی ہیں. تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ہمارے ناظرین کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں، اور ہم تھوڑی سی ایک محفل کریں. تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. اور میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ آج جو ولادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. کچھ گفتگو آپ فرمائیے، اس کے بعد ہم ایک آخر میں ایک منقبت پیش فرمائیں گے اپنے ناظرین کے لیے. جزاک اللہ. اجتماع سے دعا پروردگار عالم آپ کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور بانیان درگاہ کو رب العالمین صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور کیونکہ بارگاہ باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس قمر بنو ہاشم علیہ السلام ہے، لہٰذا میں نے جس کلام کو منتخب کیا وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ سے متعلق ہے کہ یہ روضہ عباس علی ابن علی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 2019 میں کربلا معلیٰ گئی تھی اور 40 کرنے کے لیے، تو میں نے یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے میں بیٹھ کر یہ نظم لکھی تھی کہ یہ روضہ عباس علی ابن علی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ولی ہے، یہ باب حوائج ہے، یہ دلدار علی ہے، یہ واقف اسرار ہدایت کی کلی ہے، یہ تاج ولایت سے سجا ایک ولی ہے، دربند شہادت کی یہ معصوم کلی ہے، دربند شہادت کی یہ معصوم کلی ہے، انوار کی ہر سم ضیا نور ولی ہے، یہ پورا گھرانہ ہی محمد و علی ہے،
अब्बास के होठों की सदा सुन के रहेगा, अल्लाह से मांगो जो दुआ मिल के रहेगा। अब्बास के होठों की सदा सुन के रहेगा, अल्लाह से मांगो जो दुआ मिल के रहेगा। ये रोज़े अब्बास अली इब्न अली है, ये फ़ातिमा ज़हरा की दुआओं का वली है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ख़बर आपकी और क़ाइम टीवी की कि जिन्होंने इस वक्त इस मुख्तसर सी एक ख़ूबसूरत नशिस्त को सजाया और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब को यहाँ पर इकट्ठा किया। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और आपको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रजब को इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई और उसके बाद ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे इमामत का आगाज़ हुआ। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे इमामत एक नहायत पुरख़तर दौरे इमामत था, इसलिए कि ये वो वक्त था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुसलसल 12 इमामों के इस्माए गिरामी बताए गए। 12 इमामों के न सिर्फ ये कि उनकी शान बताई गई बल्कि तमाम तर बनु अब्बास की हुकूमत को, बादशाहों को ये मालूम था कि वो जो आखिरी आने वाला है वो आएगा और आने के बाद दुनिया को अदल और इंसाफ से पुर कर देगा। लिहाजा उन्होंने वही तरीक़ा इख्तियार किया जो कि फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत को रोकने के लिए बनु इसराइल के न जाने कितने ही बच्चों को शहीद किया था। हज़रत इमाम अस्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत को रोकने के लिए हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलसल क़ैदोबंद रखा और मुसलसल नज़रबंदी में रखा। और रिवायत ये कहती है कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल क्योंकि 12 इमामों के नामों को बताया गया, उनकी तारीख़ विलादत बताई गई, उनके वालिदैन के नाम इस्माए गिरामी बताए गए। लिहाजा इसकी वजह से क्योंकि तमाम तर बातिल क़ुव्वतों को, तमाम तर ताक़ूती क़ुव्वतों को मालूम था कि बहुत जल्द एक इमाम की विलादत होने वाली है और वो इमाम जो कि आकर दुनिया को अदल इंसाफ से पुर कर देंगे। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बहुत ज़्यादा क़ैदोबंद थी, बहुत ज़्यादा मसाइब थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, सिर्फ़ इसलिए कि इमाम अस्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ न लाएँ। मगर इसके बावजूद परवरदिगार आलम ने अपनी हुज्जत को तमाम किया। न सिर्फ एक अपनी हुज्जत को तमाम किया बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस 12वें इमाम को वजूद में आना था कि जिनका नाम नाम मोहम्मद है, जिनका दीन दीन मोहम्मद है, जिनका कुरान कुरान मोहम्मद है, जिनका इस्लाम इस्लाम मोहम्मद है, जिनका हसब हसब मोहम्मद है, जिनका नसब नसब मोहम्मद है, जिनकी रफ्तार रफ्तार मोहम्मद है, जिनकी गुफ्तार गुफ्तार मोहम्मद है और जिनका नाम भी नाम मोहम्मद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खुशखबरी सुनाई थी, बेशक कायनात की आखिरी हुज्जत को, इस आलम वजूद को अपने नूर से मुनव्वर करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाना ही था और वो आकर रहा। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे हयात के बहुत सारे मशहूर वाक़यात हैं, जिनमें से एक मशहूर वाक़या मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि एक नसरानी था, एक राहिब था, जिसने क्योंकि कई बरसों से बारिश नहीं हुई थी, लिहाजा बहुत ज़्यादा बारिश की तमन्ना थी। उसने मैदान में इकट्ठा किया लोगों को और लोगों को इकट्ठा करके उसने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया और जैसे ही दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया एक मरतबा बादल गिर गिर के आने लगे और बारिश बरसने लगी। लोगों में शोर हो गया, कहा कि ये इस्लाम का मानने वाला नहीं है, मगर इसके बावजूद इसकी दुआ में इतनी बरकत है कि जिसकी बिना पर बारिश बरस रही है। 2 दिन हुआ, कई दिन तक हुआ। लोगों ने जाकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पे तशरीफ़ लाए और जिस वक्त राहिब ने अपने हाथों को बुलंद किया दुआ के लिए,
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آگے بڑھے اور امام نے اس کی انگلیوں کے درمیان میں دبی ہوئی کسی چیز کو نکال لیا اور اس کے بعد کہا کہ اب تم دعا کرو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور اب نہ بارش برسی اور نہ ہی بارش کے آثار پیدا ہوئے، نہ ہی بادل آنے لگے اکٹھا ہو کر۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو کسی نبی کی ہڈی مل گئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ہڈی میں بھی اتنی تاثیر ہے کہ بارش ابر رحمت بن کر برسنے لگتی ہے۔ اب یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے دین کی تبلیغ ایسے کی اور مذہب اسلام کو اس طرح سے بچایا۔ میں ایک تذکرہ اور کرنا چاہوں گی اسحاق کندی۔ اسحاق کندی وہ شخص تھا کہ جو علوم قرآن میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اور اس نے تناقض قرآن پر ایک کتاب کو ترتیب دینا شروع کیا، یعنی کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر نقص پایا جاتا ہے۔ اب جس وقت یہ تناقض قرآن پر کتاب تحریر کر رہا تھا تو پورے شہر میں شور ہو گیا، کہا کہ اسحاق کندی ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ایسا شاگرد تھا اس کا کہ جو کہ اس کی بس میں بھی بیٹھا کرتا تھا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے استاد کو کیوں نہیں منع کرتے کہ وہ تناقض قرآن پر کتاب نہ لکھے؟ اس نے کہا کہ میری اتنی حیثیت، اتنی مجال نہیں ہے کہ میں اپنے استاد کو منع کروں اور وہ میری بات کو مان بھی لیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایسا کرنا کہ تم اپنے استاد کے سامنے جا کر ایک سوال میری طرف سے اپنی طرف سے ایک سوال پہنچا دینا۔ اب وہ آیا اور اس نے اسحاق کندی کی بس میں بیٹھ کر اور کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب جب اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کتاب جو کہ قرآن مجید کی آیات کے تناقض میں آپ تحریر فرما رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ کہ یہ تناقض ہے؟ یعنی کیا خدا نے خود بتایا؟ اور اگر خدا نے نہیں بتایا تو پھر آپ کے علم کے ریسورسز کیا ہیں؟ اسحاق کندی بڑی دیر تک سوچتا رہا سر کو جھکا کر، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ تمہارے ذہن کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ میں تمہاری حیثیت کو، بساط کو جانتا ہوں، اور تمہاری بساط کو جانتے ہوئے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ تمہارے ذہن کا سوال نہیں۔ اب جب کئی مرتبہ اس سے سوال کیا گیا تو اس نے مجبور ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ تک یہ سوال پہنچاؤں۔ وہ بہت دیر تک غور و فکر کرتا رہا اور اس نے کہا کہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے علم اور ہدایت کے منبعوں اور سرچشموں کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کو اٹھایا اور اس کو پھاڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ یعنی اسحاق کندی تو پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ ایک پروردگار عالم کا نمائندہ بھی ہوگا، اور جو دین اسلام کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے اپنے کام کو سر انجام دے گا، اور اس طرح سے اللہ کا دین باقی رہے گا۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور اس میں سے ایک احسان جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیش نظر یہ تھا کہ ان کی دنیا سے شہادت ہو جائے گی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کا بچہ پہلے غیبت کبریٰ اور اس کے بعد غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلا جائے گا۔ اب لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی حجت اس جانب ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ایسا نظام بنایا جسے آج بھی ہم نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور مرجعیت کا اتنا شاندار نظام بنایا
اور لوگوں کے ذہنوں کو اس جانب متوجہ کیا. تو میں قائم ٹی وی کی توسط سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نظام مرجعیت نہ ہمارا بنایا ہوا، نہ آپ کا بنایا ہوا، نہ کسی عالم دین کا بنایا ہوا، بلکہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تشکیل کردہ ہے. بہت سے لوگ جو کہ نظام مرجعیت کی، نظام ولایت فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ در حقیقت امامت کی مخالفت کرتے ہیں، امامت کے قول کی مخالفت کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس نظام کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس نظام کی حفاظت کرتے ہوئے اس نظام کو آگے سے آگے پہنچانا ہے، تاکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی یہ کام آگے جاری رہے، اور جب تک امام پردہ غیب میں ہے، امام ظہور نہیں فرماتے، تو ہمارا ایک سسٹم بھی چلتا رہے. تو امام عصر علیہ السلام کیونکہ پردہ غیب میں ہے، سب کو معلوم ہے کہ مولا تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ضرور تشریف لائیں گے. لہٰذا میں زمانے کے امام علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اس لیے کہ ان کے بابا کی ولادت کی خوشی ہے، پروردگار عالم ہمارے امام کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ نکالنا بہت ضروری ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، تو لہٰذا شب جمعہ کی یقیناً بہت ساری عبادات اور بہت ساری ہمارے افراد نے، ہمارے لوگوں نے ان تمام عبادات کو سر انجام دیا ہوگا. تو ہم امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے انہی کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو ان کی بارگاہ میں ولادت کی مبارکباد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ولادت کی مبارکباد، اور جناب فاطمۃ الزہرا مولا کائنات علی مرتضیٰ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، مسلسل آپ زیارت بھی کرتی ہیں، ابھی بھی آپ نے کچھ 1 مہینے پہلے زیارت بھی کی، تو ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں کہ جو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے مبارک پر جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کہ وہ منظر ایک کتنا خوبصورت منظر ہے، کیا اس کی گنبد ہیں، کیا اس کے مینار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے اماموں میں سب سے بڑا جو گنبد ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہی روضے کا گنبد ہے، اور اس کو کس خوبصورتی سے بنایا ہے. حالانکہ 2008 میں اس کو ملونوں نے اس کو مسمار بھی کیا، اس کو گرایا بھی، لیکن وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ آج دوبارہ پھر اس کی تعمیرات اس سے زیادہ اچھے انداز میں ہوئیں، اور آج وہ جو روضہ ہے ایک نور برسا رہا ہے. ہم جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہو جاتی ہیں اس کو دیکھ کر، جیسے شیشے کا کام ہے، اور اندر جس طرح زری بنائی گئی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون وہاں مدفون ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گی؟ تھوڑا سا وہ ہم پھر پروگرام کا اپنا وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. سامرا جس وقت زائرین کرام جاتے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت بہت جدا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے وہ امام بھی موجود ہیں بارگاہ امامت میں سجدہ ریز ہونے کے لیے. اس لیے کہ سامرا میں جب مقدس سرداب مقدس میں جاتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام سے وہ منسوب ہے. اور حقیقتاً یہ کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کتنے ہی مسمار کر لیا جائے روزوں کو، کتنا ہی بم بلاسٹ کیا جائے، مگر اس کے باوجود ان روزوں کی آبرتاب اور ان روزوں کے جاویدانی پائندگی تابندگی اس بات کا مظہر ہے کہ پروردگار عالم ان روزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون کا وہ روضہ جو کہ آج بھی ہمارے پاس ذریعہ مقدس کی صورت میں موجود ہے، وہ منبع انوار ہے، مرجع خلائق ہے. اور یقیناً جس گھر سے نور انوار بلکہ نکلے ہیں، پروردگار عالم اس گھر کی حفاظت فرمائے. بہت آپ کا شکریہ. ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں جو کہ آج
ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام سجایا، اور ہم تہہ دل سے آپ کے اور صاحب خانہ جو کہ اس بارگاہ کی والی ہیں، جو کہ مسلسل یہاں خدمات پیش کرتی ہیں، ذاکرہ خوشلقہ صاحبہ، پروردگار عالم ان کو صحت زندگی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس درگاہ کو سجایا ہے، پروردگار اس درگاہ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ آخر میں ہم امام زمانہ کے حضور ایک منقبت پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد، ہم تو کیا ہیں آپ کے دشمن سے خود لے گی زمین، آپ کے جانے کا بدلہ آپ کے آنے کے بعد۔ ہر طرف آج کل پھڈے ہیں اس موضوع پر، وہ نمازی، وہ نصیری، اور وہ ہے ماتمی، ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد۔